بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سوچئے اگر ابھی آپ کا نام اعمال کھول دیا جائے تو اس میں کیا ہوگا؟ وہ دن جب زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گی، ہر نیکی ہر گناہ سب ظاہر ہو جائے گا اور انسان چیخ اٹھے گا، ہائے افسوس ہم نے کیا کیا۔ آج کی یہ ویڈیو شاید آپ کی زندگی بدل دے، آخر تک ضرور دیکھیے۔ سورہ الزمر آیات 69 اور 70 میں فرمایا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی، اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔ سورہ الزلزال آیات 7-8 میں فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ بر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اعمال کے رجسٹر کھول کر رکھ دیے جائیں گے، پھر ہر ایک اپنا اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوگا۔ میزان قائم کر کے بندوں کے تمام اچھے برے اعمال کا وزن کر لیا جائے گا۔ سورۃ المؤمنون آیات 102-104 میں اسی طرف اشارہ ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ جن کے اعمال حسنہ کے بوجھ باری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔ پھر جہنم کی پشت پر پل صراط رکھ دیا جائے گا، جس پر ہر شخص اپنے اعمال کی مناسبت سے تیزی یا سست روی سے گزرے گا۔ اس کی پیت کے بارے میں سورہ الزمر آیات 73 میں فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے۔ سورہ التوبہ آیات 72 میں ارشاد باری تعالی ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور اللہ کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ یہ اعلان کر دیا جائے گا بلا شبہ اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، اب بلا شبہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ آسودہ رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوں گے۔ سورہ الزمر آیات 74 میں ہے کہ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد مومن بے ساختہ پکار اٹھیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ کمر ہمت کس لے اور متذکرہ بالا خوبیوں اور راحتوں والی جنت تک
پہنچانے والے اعمال ہی کو اپنا مقصد وحید بنا لیں۔ جہاں تک کفار، مشرکین، ملحدین اور مجرمین کا معاملہ ہے تو وہ خوف زدہ سہمے ہوئے اور گھبراہٹ و پریشانی کی حالت میں یہ کہتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ وہ کہیں گے، ہائے ہماری بدقسمتی، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر مجرموں کی صورتحال اس طرح بیان فرمائی گئی ہے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم۔ ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔